وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال تعالى في موضع آخر: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین، آج کے اس خطبے کے اندر خطبہ عید الاضحیٰ کے اندر آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ کا پیغام، قربانی کا پیغام کے عنوان پر تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر کما حق عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں. کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے ہم سب مل کر کے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار سید ابرار پر درود پاک پڑھ لیں. اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم بھائیوں، آج ہمارا اسلامی دوسرا سب سے بڑا تہوار اور عید الاضحیٰ ہے، جسے ہم اور آپ منانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوڑے ہوئے چلے آئے ہیں. یہ مذہب اسلام کی سادگی ہے، یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے کہ یہاں عید بھی سادگی کے ساتھ منایا جاتا ہے. یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے کہ یہاں عید بھی ادب، تہذیب اور ثقافت کے دائرے میں رہ کر کے منائی جاتی ہے. یہ مذہب اسلام کی روحانیت ہے کہ مذہب اسلام میں خوشیاں بھی پرامن طریقے سے اپنے رب کریم کے حضور میں اپنے پیشانی کو سجدہ ریز کرتے ہوئے منائی جاتی ہے. عید کا تصور ہر قوم کے اندر ہے، عید کا تصور ہر علاقے کے اندر ہے، عید کا تصور ہر برادری کے اندر ہے، لیکن اللہ اکبر جس طریقے سے اور جس سادگی کے ساتھ اور جس مہذب انداز سے ہم مسلمان عید کی خوشیاں مناتے ہیں، عید کا تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم جو ہے ہماری طریقے سے جو ہے نہیں منا سکتی. جو ہماری خوشیاں ہیں، ہم اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں اور غیروں کی خوشیوں پر ایک نظر دیکھ لیں، وہاں کی عیدوں کے تہواروں کو دیکھ لیں تو صاف فرق واضح ہو جاتا ہے. ان کے یہاں ہر بد تہذیبی کا نام عید ہے، ان کے یہاں ہر بے حیائی کا نام عید ہے، ان کے یہاں ہر فحاشی کا نام عید ہے،
ان کے یہاں ہر غلط کا نام عید ہے، ان کے یہاں ایک خاص عید کے موقع پر کسی خاص قوم کو ٹارگٹ کرنا اور اس کی عبادت گاہوں کے سامنے اپنے مذہبی نعرے لگانا اور مسلمانوں کو اور ایک خاص قوم کو ورغلانا ان کے یہاں عید میں مشغلہ بن چکا ہے۔ عید بول کر کے ان کے یہاں یہ تصور بن گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ آؤ آ کر کے ہماری عیدیں دیکھو، اے ہمارے ہندو بھائیوں، آؤ آ کر کے ہم مسلمانوں کی عیدوں کو دیکھ لو۔ نہ کسی کے گھر پر نعرے لگائے جا رہے، نہ کسی کی دکان کو نظر آتش کی جا رہی ہے، نہ کسی کی عبادت گاہوں کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیا جا رہا ہے، بلکہ تمام مسلمان دوڑے ہوئے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں، کوئی عیدگاہ کو جا رہا ہے تو کوئی مسجد میں جا کر کے اس رب کریم کی تکبیر و تحلیل بیان کر رہا ہے۔ اس رب کریم کی خوشیاں جو عطا کی ہے اس کے نذرانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر تمام مسلمان جو ہے اس رب کریم کے حضور میں اپنی پیشانی کو جو ہے سجدہ ریز کر کے رکھے۔ اگر یہ خوبصورتی آپ کو دیکھنا ہے تو صرف مذہب اسلام میں دیکھ لیجیے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا مذہب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور بھیجے ہوئے مذہب میں کتنا واضح فرق ہے، اور کس قدر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمتیں عطا کر دی، ایمان جیسی دولت دے دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دولت پر اور اس کے ہر اعمال پر اور اس کے ہر افعال پر جتنا زیادہ رب کریم کا شکر ادا کیا جائے میرے بھائیوں وہ کم ہے۔ آج ہم سب اسی شکرانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارا یہاں آنا اپنے رب کریم کے حضور میں، جو اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں دی، جو اللہ نے ہمارے لیے کھانے کے لیے جانور حلال فرما دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں خوشیاں عطا کر دی، اس خوشیوں کو نبھانے کے لیے اور شکرانے کے طور پر یہاں پر رب کریم کے حضور میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مسلمان دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت کی قلت ہے، باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ قربانی کا پیغام کیا ہے۔ قربانی کے پیغام کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ضرور آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو اس قربانی سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، جو میسج دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جانور کو خوراک بنا دیا، رزق بنا دیا، ہم کھا سکتے ہیں، ہم اس میں اپنی من پسندیدہ ڈشیں پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور اس حلال طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی کا یہ انتظام کیا ہے کہ صرف خون جو ہے نالیوں میں بہا دیا گیا، گوشت ہم نے تقسیم کر کے کھا لیا، اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بھی قبول کر لی۔ کیسی پیاری بات ہے، سوچئے ذرا۔ تو اس نعمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جانور کو حلال کر دیا، ہمارے لیے گوشت کو حلال کر دیا ہے، ہمارے لیے اس خوشیاں کو حلال کر دیا ہے، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک نظم بنایا ہے، ہر امت میں قربانی کو رکھا ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چوپائے دیے ہیں، تمہیں جانور دیے ہیں، اس جانور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے حلال کر کے کھا جاؤ۔ اس جانور پر اللہ کا نام لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کے ذریعے سے تم جانور حلال کر کے اللہ کا نام لینے والے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو قربانی کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ دوسرا پیغام قربانی کا یہ ہے کہ یہ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، ہمیں شرک سے بیزاری کا سبق دیتی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو اے مسلمانوں تمہارا معبود صرف ایک معبود، ایک اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کے اندر بھی دوسرے قومیں قربانی کرتی ہیں، لیکن ان کے یہاں قربانی کا تصور کیا ہے؟ وہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو، وہ اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتی ہے۔ اے مسلمانوں تم کسی دیوی اور دیوتا کو نہیں، کسی جن اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تم اپنے رب العالمین کے حضور میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہو۔ یہ قربانی تمہیں توحید کا سبق ہے۔ اور قربانی کے وقت جب ہم جانور کو لٹاتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میرے مالک میں نے تمام جانب سے اپنے رخ کو کاٹ کر کے، دیوی دیوتاؤں سے رخ کو کاٹ کر کے، پتھر شجر اور حجر سے اپنے رخ کو کاٹ کر کے، دنیا اور دنیا کی مخلوقات سے اپنے رخ کو کاٹ کر کے تیری طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے میرے مولا میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں، میں تیری ذات میں شرک کرنے والا نہیں۔ یہ دعا ہم قربانی کے جانور کو جب لٹاتے وقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو قربانی ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ، اس کی وحدانیت کے ساتھ، اس کے اکیلا پن کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو اس رب العالمین کا ساجی نہ بنائے، نہ اس کی ذات میں ساجی بنانا ہے، نہ اس کی صفات میں کسی کو ساجی بنانا ہے۔ تو قربانی سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ قربانی ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے۔ آج کی خطبے سے اس توحید کے درس کو لے کر کے جائیے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر، آپ اپنے اعمال کے اندر، آپ اپنے افعال کے اندر جو ہے شرک اور شرک سے بیزاری کا ہر وقت اظہار کرنے والے بنے۔ آپ کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، آپ کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ ایسا عقیدہ اور ایسا اعمال آپ کو یہ قربانی جو ہے بتاتا ہے کہ قربانی آپ جانور کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو توحید سکھا رہا ہے۔ تیسری چیز قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کس طریقے سے ہوا جاتا ہے۔ ہم اللہ کا حکم آ جائے تو سرنڈر ہو جائے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے ہاتھ کو کھڑے کرنے والے بن جائے، اپنے آپ کو اس تقاضے پر پورا کرنے والے بن جائے۔ قربانی یہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اے مسلمانوں تم سب کے سب اس کے حضور مسلمان بن جاؤ، تم سب کے سب اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اس کے سامنے جھک جانے والے بن جاؤ، عاجزی کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر جھک جانے والوں کو، تسلیم و رضا ماننے والے کو خوشخبری کی بشارت دی ہے اور یہ کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جھکنے والوں کے لیے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والوں کے لیے نبی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو قربانی ہمیں ہر حکم پر سرنڈر کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ سکھاتی ہے، یہ سبق دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے۔ تو قربانی کا ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کرو۔ اور یاد رکھ لیجئے صرف قربانی کرنے کا نام ہی صرف سرنڈر کرنا نہیں، بلکہ اس قربانی کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو جو ہے قربان کر دیں۔ اس قربانی کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم جانور کی گردن پر چھری چلا کر کے اپنے جانور کی قربانی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی انا کو آج قربان کر دیجئے، اسی طریقے سے آج آپ اپنے تکبر کو قربان کر دیجئے، اسی طریقے سے آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، حسد ہے، جلن ہے، اے مسلمانوں آج قربانی کرتے وقت، اپنے جانور کے حلق پر چھری چلاتے وقت اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تمہیں بھی ان تمام تر نفرتوں کو ذبح کر دینا ہے۔ آج اس قربانی در حقیقت آپ جانور پر نہیں، اپنی خواہشات پر کرو، اپنی ناجائز تمناؤں پر کرو، اپنی ناجائز نفرتوں پر کرو، اپنی ناجائز عادتوں پر کرو، اپنی ہر بیڈ ہیبٹس کو آج قربان کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو قربانی کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو ہر حال میں سرنڈر کرنے والے بن جائیں۔ چوتھا، قربانی ہمیں اتحاد امت کا درس دیتی ہے۔
کہ تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو۔ آپ دیکھیں آج دنیا کے کروڑ مسلمان جن کا وطن الگ ہے، جن کی زبانیں الگ ہیں، جن کی لینگویج الگ ہے، جو رنگ و نسل کے اعتبار سے الگ ہیں، ہر اعتبار سے الگ ہونے کے باوجود سب کی زبان پر ایک ہی دعا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ۔ جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں سب کی زبان پر ایک ہی دعا ہے، سب ایک ہی طریقے سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہی طریقے سے ایک کلمے کے ساتھ ذبح کرنا، ایک کلمے کی ایک دعا کے تحت سب کو ایک ہی دعا پڑھنا، حالانکہ سب کی زبانیں الگ ہے، سب کا وطن الگ ہے، سب کے رنگ و نسل الگ ہیں، ساری چیزیں الگ ہو جانے کے بعد آج سب اپنے اپنی جانور پر جب چھری چلا رہے ہیں تو سب کی زبان پر بسم اللہ اللہ اکبر کا کلمہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ امت مسلمہ اپنی خوشی ہو یا غم ہو ہر حال میں امت محمدیہ کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، عبادت کے اندر اتحاد کی جس طریقے سے ضرورت ہے، کلمات کے اندر جس طریقے سے اتحاد ہے، اسی طریقے سے تمام مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ یہ قربانی تمہیں سبق دے رہی ہے، یہ قربانی تمہیں پیغام دے رہی ہے، اے مسلمانوں آپس میں اتفاق و اتحاد کو قائم کرو۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اسی عنوان سے ایک شعر کے اندر ایک بات کہی تھی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے بھی مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میرے بھائیوں قربانی ہمیں چوتھا پیغام اور چوتھا سبق ہمارے سامنے یہ دے رہی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کو نہ توڑیں۔ پانچواں قربانی ہمیں غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا درد اور اس کے احساس کو جتانا ہمیں سکھاتی ہے۔ اس لیے قربانی ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں اور گوشت اپنے ان بھائیوں تک پہنچاتے ہیں جس بھائی کے یہاں قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا گیا، جس بھائی کے یہاں گوشت سالوں سال بکرے کا نہیں خرید کر کے کھا سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ جانور بکرے کا گوشت اپنے گھر میں لائے، جانور کے عمدہ سے عمدہ گوشت جی بھر کر کے اپنے گھر میں کھائے، ایسا کوئی دن سال میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ اکبر، مذہب اسلام نے اس طریقے سے غریبوں کا احساس کرنا سکھایا ہے، اس طریقے سے بیواؤں کا احساس کرنا سکھایا ہے، اس طریقے سے ہمارے ان محتاج بھائیوں اور مسکینوں کا احساس اور درد دل سکھایا ہے کہ قربانی تم اپنے پیسے سے لاتے ہو، جانور خود پالتے ہو، لیکن اس کا گوشت تم اکیلے نہیں بلکہ ان یتیم، ان بیواؤں، ان مسکینوں تک پہنچا کر کے تم ان کو خوشی پہنچاتے ہو۔ اسی میں تمہاری عید ہے، اسی میں تمہاری خوشی ہے اور اسی سے تمہاری عید الاضحیٰ کے اندر سرور اور شادمانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اے میرے بھائیو، اے میرے بندو، تم جب قربانی کر لو تو قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کو ان کو بھی دو جو مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پر آتے ہیں، اور ان کو بھی دو جو مانگنے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ ان کے اندر عار ہے، اس شرمندگی کی وجہ سے تمہارے دروازے تک نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ قربانی کا گوشت تم گھروں تک ضرور پہنچاؤ اور ایسے غیور مسلمانوں تک ضرور پہنچاؤ جو جن کو ضرورت ہے لیکن وہ عار کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے تمہارے دروازے تک آ کر کے نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے آج جن جن کے گھروں میں قربانی ہے یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی خوشی میں اپنے غریب بھائیوں کو شریک کریں، اپنی خوشی کے اندر اپنے یتیم اور بیواؤں کا جو ہے حصہ بنائیں، مسکینوں کا حصہ نکالیں۔ ہماری یتیموں کی خبرگیری کرنے کے بعد، غریبوں کی فکر کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر جو احساس پیدا ہو، جو خوشی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے جو ہے آ چکی ہیں کہ قربانی ہمیں آج کیا پیغام دے رہی ہے۔ ہم تو جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن جانور کے ذبح کرنے کے پیچھے جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، جو میسج دیا جا رہا ہے، جو سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ ان 5 باتوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔
اب چند باتیں ذرا یہ بھی سن لیں کہ قربانی کن کی مردود ہے، کن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یا تو قبول نہیں ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی قربانی مشکوک ہے۔ پہلی، جس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور جس کے یہاں سے اللہ کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی وہ مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جس نے شرک کیا، اللہ کی صفات میں جو شریک کرنے والا ہے، جو مشرک ہے، اس کی نہ کوئی عبادت قبول نہیں، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ قربانی قبول ہے، کسی طریقے کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ لہٰذا اگر ہماری ذات کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر اگر شرک کی آمیزش ہے تو اپنے اس عقیدے سے، اپنے اعمال سے شرک کو ختم کرے۔ جب تک شرک ختم نہیں ہوگا آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اے ایمان والو، جو شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز آپ کے اندر عقیدہ توحید ہے، شرک سے بیزاری ہے۔ اگر آپ کے اندر اور ہمارے اندر شرک کی آمیزش ہے عقیدے میں، اعمال میں، تو یاد رکھ لیجیے آپ قربانی کر لو، خانہ کعبہ کا 7 طواف کر لو، اس کے خلاف کو پکڑ کر کے مہینوں بھر لٹک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں وہ عبادت منہ پر مار دی جائے گی، وہ عبادت مردود ہے، اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری چیز، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ نے ہزاروں کا بکرا لائے، بھائی صاحب 1 لاکھ کا جانور آپ لے کر کے آ گئے ہیں، لیکن آپ کے والدین 1 روپیے کی دوا کے لیے محتاج ہیں۔ آپ کے بوڑھے ماں باپ بیماری کے لیے ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ آپ سے دکھی ہیں اور آپ سے تکلیف میں ہیں، تو یاد رکھ لیجئے آپ کی یہ قربانی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ آپ کی اس قربانی کی اللہ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس احسان کو جو آپ کے والدین کی شکل میں آپ کو عطا کیا تھا، آپ نے اس کو تکلیف پہنچایا ہے، آپ نے ان کو دکھی کیا ہے۔ آپ ہزاروں کا بکرا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو قربان کر رہے ہیں، لیکن 10 روپے کی دوا کے لیے آپ کے باپ کے پاس آپ کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کے اندر اتنا غیرت نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ کے اس علاج کے پیسے دے سکے، آپ ان کے علاج اور دوا دارو کا جو ہے خرچ اٹھا سکے، ان کی ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ جس باپ نے مل کر کے 10 بیٹوں کو پالا تھا، آج 10 بیٹے مل کر کے ایک باپ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرم کا مقام ہے۔ آج ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، یاد رکھ لو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے رضا الوالدین رضا الرب، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت بندے سے راضی ہوتا ہے جب اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر اس مجمع کے اندر کوئی والدین کا نافرمان بیٹھا ہے، کوئی اپنے والد کا نافرمان بیٹھا ہے، کوئی اپنی ماں کا نافرمان بیٹھا ہے، تو یاد رکھ لیجئے، کان کھول کر کے سن لیجئے، اسی مسجد کے اندر توبہ کیجئے اور والدین کی نافرمانی سے باز آ جائیے۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس توبہ کی برکت سے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس سچے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت کی برکت سے آپ کو اس فہرست سے نکال دیا جائے، آپ کو فرما برداروں میں شمار کر لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عید کی نماز قبول کر لے، آپ کی بقرعید کی نماز قبول کر لے، آپ کے روزے قبول کر لیے جائے، آپ کی قربانی قبول کر لی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کی نافرمانی اگر کسی نے کیا ہے تو صحیح توبہ کرے اور گھر جا کر کے اپنے والد کے قدموں میں گر جائے، اپنے والدہ کے قدموں میں گر جائے اور ان سے رو رو کر کے معافی اور تلافی کر لے کہ والدہ، میرے والدین، آپ نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا، آپ نے مجھے سہارا دیا جب مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، آپ نے مجھے اس وقت کھلایا جب میں خود کھا نہیں سکتا تھا، آپ نے اس وقت ہماری گندگی اور غلاظت کو دھویا جب ہمارے ہاتھوں کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اپنی غلاظت کو بھی دور کر سکے۔ اے والدین، آپ کا یہ جو احسان ہے میں زندگی بھر نہیں ادا کر سکتا، لیکن میں نے دنیا کی رنگینیوں میں آ کر کے، بیوی کی باتوں میں آ کر کے، اپنے کسی عزیز و اقارب کی باتوں میں آ کر کے آپ کی نافرمانی کر دی ہے۔ اے میرے ماں باپ، میں آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھتا ہوں، اگر آپ معاف آج نہیں کریں گے تو میرا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے والدین کے قدموں میں گر جائیے۔ تیسری چیز حرام خوری ہے۔ اگر آپ
کہ آپ کی کمائی کے اندر حرام کا مال شامل ہے، سود کا مال شامل ہے، لوگوں کے بہنوں کا ترکہ شامل ہے، اور اس طریقے سے آپ کے کسی بھائی کا حق شامل ہے. اور یاد رکھ لیجئے کسی بھی حق والے کا حق اگر شامل ہے آپ کی مال کے اندر تو یاد رکھ لیجئے آپ بے شک لاکھوں کا جانور قربان کر دیجئے، آپ بے شک لاکھوں کا صدقہ غریبوں میں کر دیجئے، بے شک آپ رات بھر تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، بے شک آپ عرفہ نہیں پورے رمضان کے روزے رکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان روزوں کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی اس عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی اس لاکھوں کے جانور کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام عبادتوں سے پڑھ کر کے اس ایک عبادت کی ضرورت ہے کہ اس کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کیا جائے، اس کے مخلوق کا حق ادا کیا جائے، اس کے بندوں کا حق ادا کیا جائے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بندوں کا حق مار کر کے اللہ کا حق ادا کر دیا جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں جب اس کے مخلوق سے اور اس کے بندے سے جو ہے لوگ راضی ہو جایا کریں، اس کے حق کو ادا کر دیا کریں. اس لیے اگر حرام کمائی ہماری کمائی کے اندر شامل ہے تو میرے بھائیو آج توبہ کیجئے، آج توبہ کا دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، آج رجوع کرنے کا دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے، آج معافی مانگنے کا دن ہے. معافی مانگ کر کے اپنی حرام کمائی سے توبہ کیجئے. جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہماری کمائی میں کوئی حرام کی آمیزش نہ آئے، آگے ہماری کمائی میں کسی کا حق شامل نہ ہو، آگے ہمارے مال کے اندر کسی کا مال شامل نہ ہو، آگے ہماری کسی کے پراپرٹی کے اندر ہماری پراپرٹی کے اندر کسی کی پراپرٹی شامل نہ ہو. اس بات کی مکمل عزم مصمم کر کے اٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا. آج معافی کا دن ہے، معافی مانگ کر کے جائیے. اور چوتھی چیز قطع رحمی کرنے والا. اگر اس مجمع کے اندر کوئی رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہے، قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہے تو یاد رکھ لیجئے آپ کی عبادت مشکوک ہے، آپ کی قربانی محل نظر ہے. آپ اپنی قربانی سے پہلے اپنے ان رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے، ان کے رشتوں کو جوڑیے، پھر جا کر کے قربانی کیجئے. آپ کے بھائی آپ سے برسوں سے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے سگے بھائی ہیں، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والے، ایک باپ کے خون ہیں، اور برسوں سے بات بندھے معمولی سی دنیا کی پراپرٹی کے لیے، زمین و جائیداد کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، تھوڑے تھوڑے سے سامان کے لیے آپ نے چیزوں کو بڑا بنایا ہے، رشتوں کو چھوٹا کر دیا ہے. آج اس مسجد کے اندر عہد کر کے اٹھیے کہ ہمارے نظر میں دنیا کی چیزیں چھوٹی ہوں گی اور رشتہ بڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا الرحم معلق بالعرش، کہ رحم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے. رشتہ جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ چپکا ہوا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تو اس کی زندگی کو جوڑ دے. ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور اے اللہ جو مجھے کاٹتا ہے تو اسے کاٹ دے. تو یاد رکھ لیجئے آپ نے رشتہ داری کو کاٹ کر کے سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ہم عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار لیں، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے یہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی نہیں، آپ کے خلاف بددعائیں کی جا رہی ہیں. وہ رشتہ اللہ کے عرش، رحمان کے عرش کے نیچے لٹک کر کے بددعائیں کر رہا ہے تو آپ ہرگز خوش نہیں رہ سکتے. اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر ہم میں سے جو بھی رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہے، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، ہم رشتوں کو جوڑنے والے بن جائے، رشتوں کو توڑنے سے باز آ جائے. اور ایک آخری بات آپ حضرات کے سامنے، قربانی کرنا یقیناً بہت ثواب کا کام ہے، واجب ہے ہمارے یہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی سے پہلے نماز کا حکم فرمایا اور یہ کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور پھر قربانی کیجئے. تو پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. لہٰذا ہم میں سے جو بے نمازی ہیں وہ آج توبہ کر کے اٹھے، ورنہ ان کی قربانی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوگی، ہو جائے گی، لیکن مشکوک ہے، ذرا شک کی نگاہ سے آپ دیکھے جا رہے ہیں اللہ کے حضور میں. اس لیے آپ اپنی قربانی کرنے سے پہلے آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اس جو بے نمازی ہے، ہمارے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے، اپنے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت کا سچا ارادہ کر کے جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آپ کی قربانی جو ہے قابل قبول ہو جائے. دو تین باتوں کا احتیاط کر لیں.
ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے فرقہ پرستوں سے ہوشیار رہتے ہوئے ہم اپنی قربانی کو انجام دیں۔ یاد رکھیں، ہماری قربانی کا ویڈیو، فوٹو اور اس طریقے کی چیزوں کو سوشل میڈیا پر ڈالنے سے بچیں۔ بہت احتیاط کے ساتھ اس ملک کے اندر جو حالات بنائے جا رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلدغ المؤمن بحجر واحد، مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر چالاکی ہونی چاہیے، مسلمان چالاک ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی ہوشمندی اور حکمت اور دانائی کا احتیاط کا مقابلہ کریں اور احتیاط کے ساتھ اپنے جانوروں کی قربانی کریں۔ اس کے فوٹو اور اس طرح کی اس کی ویڈیو کو جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہرگز نہ ڈالیں۔ دوسری چیز، گوشت جب ہم تقسیم کر رہے ہوں تو اس تقسیم میں بھی احتیاط کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے فرقہ پرستوں کو موقع مل جائے اور وہ ہمارے خلاف کوئی سازشیں کر لیں اور پھر ہم پریشان ہو جائیں، ہمارے ملک کے حالات خراب ہو جائیں۔ اس لیے گوشت تقسیم کرتے وقت بھی خاص خیال رکھتے ہوئے جو ہے ہم اپنے گوشت کو تقسیم کیا کریں۔ اور تیسری چیز، صاف صفائی کا خوب خیال رکھیں۔ یاد رکھ لیجیے، ہمارے مذہب کے اندر صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا، ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یاد رکھ لیجیے، جب جانور کی ہڈیاں، اس کے فضلات، اس کی اجڑیاں اگر ہم اس طریقے سے چوک چوراہے پر اور دیگر جگہوں پر ہم ڈالتے ہیں تو ہم جب خود ادھر سے گزرتے ہیں تو ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے، ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، اس طرف سے جانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو ذرا خیال کیجیے ان لوگوں کا جن کے اندر یہ کھانا عیب ہے، جو کھاتے نہیں ہیں، جن کے یہاں گوشت نہیں کھایا جا رہا ہے، وہ اس راستے سے گزریں گے تو ان کو کس طریقے سے تکلیف محسوس ہوگی۔ ہمارا مذہب کسی کو تکلیف دینے والا مذہب نہیں، ہمارا تہوار کسی کے اوپر جو ہے بوجھ بننے والا نہیں، کسی کو پریشان کرنے والا نہیں۔ لہٰذا احتیاط کریں، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی کو پاک، صاف اور بالکل حکمت اور دانائی کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیتیں سن لیں سب سے پہلے کہ جب ہم عید الاضحیٰ کی نماز کا ارادہ کریں تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیا بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت واجب ہے، 6 جائز تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اللہ اکبر کی مہربانی۔ طریقہ یہ ہے، نیت ہو گئی تو سب سے پہلے امام صاحب جب کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے تو پہلی تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر کے باندھ لیا جائے۔ جس طریقے سے نماز میں ہم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے پہلی رکعت کے اندر پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم نماز میں جس طریقے سے ثنا پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہاں بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے امام صاحب ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ اکبر کہی جائے گی، چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسری تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر کے نیت سیدھے باندھ لی جائے گی اور پوری جو قرات ہے وہ قرات ہوگی۔ اس طریقے سے پورا جو نماز ہے، رکوع، سجدہ اور پورا مکمل کیا جائے گا۔ 1 رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورتیں ملائی جائیں گی اور پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب چوتھی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا رکوع کے اندر چلے جائیں گے اور اس طریقے سے ہم سجدہ اور تحیات کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ پھر خطبہ کی جائے گی۔